ایک مرتبہ ایک باذوق بندے کے ہاں ایک ادبی محفل سجی تھی۔ ایک اندھا، ایک فقیر، ایک عالم اور ایک عاشق بھی اس محفل کی رونق تھے۔ دفعتاً باذوق بندے نے ایک طرح مصرع دیا: اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اور کہا کہ اب ہر بندہ اس پر طبع آزمائی کرے اور اس مصرعے سے پہلے مصرع موزوں کر کے شعر مکمل کرے۔ اندھے نے یوں مصرع مکمل کیا: اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ گویائی بولنے کی طاقت اور بینائی دیکھنے کی قوت، یعنی اگر میں اپنے محبوب کی تصویر بنواؤں بھی تو تصویر بول تو نہیں سکتی، اور میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے تصویر جانا بنوانے کا کیا فائدہ۔ واہ! فقیر نے یوں طبع آزمائی کی: مانگتا پیسے مصور، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ پائی ماضی میں بہت معمولی رقم ہوا کرتی تھی۔ 1 روپے میں 192 پائیاں ہوتی تھیں۔ فقیر کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، کہاں وہ تصویر بنوائے اور مصور یعنی تصویر بنوانے والے کو اس کی ادائیگی کرے۔ چونکہ اس کی جیب میں 1 پائی تک نہیں، اس لیے اس نے تصویر جانا بنوائی ہی نہیں۔ خوب! عالم نے اپنا خیال کچھ یوں پیش کیا: بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ خوب! واہ! اسلام میں بغیر کسی اشد ضرورت کے تصویر بنوانا یا کھنچوانا منع ہے، اس لیے عالم نے کہا کہ تصویر بنوانا گویا بت پرستی کے مترادف ہے، اس لیے انہوں نے تصویر جانا بنوائی ہی نہیں۔ عاشق صاحب نے تو حد کر دی، بولے: 1 سے جب 2 ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، 1 سے جب 2 ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اگر اپنے محبوب کی تصویر بنوا لی جائے تو 1 سے 2 ہو جائیں گے، ایک محبوب خود اور دوسری اس کی تصویر۔ یوں جو ایک محبوب کا ایک ہی تصور ہے وہ 2 پہ تقسیم ہو جائے گا، اور جو بات اکیلے محبوب میں ہے وہ اس کی تصویر میں تو نہیں، کہ اس عمل سے ایک محبوب کے ایک ہونے کے تصور کا مزہ اور لطف تو ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم نے تصویر جانا بنوائی ہی نہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی مصرعے پر 4 مختلف لوگوں نے مختلف مصرعے لگائے اور ہر شعر کو اپنے اپنے انداز میں مکمل کیا۔ یوں معلوم ہوا کہ کوئی شعر اپنے وجود کے حساب سے نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا، بلکہ اس کے اندر پیش کیے جانے والا خیال، سوچ اور مضمون اس کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اور ہر بندہ اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے مزاج، طبیعت، ذہنی و قلبی رجحان اور اپنے حالات کے حساب سے کسی شعر کو مفہوم دیتا ہے اور اسے سمجھتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا گیا جس سے ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی۔